ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث کا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ سے نقل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ حدیثوں کی دو قسمیں ہیں، ایک احادیث قدسیہ جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے احادیث قدسیہ، اور دوسری حدیث نبوی، احادیث نبویہ۔ عام طور پہ حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا، تو وہ احادیث نبویہ ہیں۔ لیکن انہی احادیث کے درمیان احادیث کا ایک ذخیرہ وہ بھی ہے جنہیں احادیث قدسیہ اور واحد حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی روایت میں اس طرح ہو کہ صحابی کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو گویا کہ ان احادیث کے مقابلے میں اس کی بات ایک گنا اور آگے بڑھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ سے نقل کرتے ہیں، تو حدیث قدسی، تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا۔ تو اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ اس میں بڑی اہم باتیں ہیں، روایت لمبی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً اس روایت پہ آج بات ہو جائے۔ پہلی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں جو پہلی بات ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ کچھ بھی کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کچھ چیزوں کو لازم کر لیا ہے، حالانکہ اس پر کوئی چیز لازم
نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی سے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا پتہ ہے تمہیں کہ اگر بندے اللہ کے اس حق کو ادا کر دیں، اس کام کو کر لیں، تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر ایسی صورت میں یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو اب اللہ کا حق بندوں پر تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر آن ہر لمحہ اسی کے احسان کے تلے ہے۔ لیکن بندوں کا حق کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب وہی کہ اللہ نے گویا کہ اپنے ذمے اس چیز کو کر لیا ہے لازم کہ جو بندہ میرا ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ پر وہ حق تھا نہیں، لیکن اللہ نے اسے اپنے ذمے ایک حق بنا لیا۔ ایسے ہی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم کر لیا ہے اور بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو انہی میں سے یہ ہے کہ میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ظلم ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، اور اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، وہ سبحان، تمام عیوب سے وہ پاک ہے۔ تو اس لیے ظلم والے عیب سے بھی اللہ پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو آئیے روایت نہیں ہو پائے گی۔ تو میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، یعنی تم پر بھی ظلم کرنا میں نے حرام قرار دے دیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مقرر کریں تو ایک ہوتا ہے اس چیز کو مقرر کرنا اس طور پر کہ وہ تکوینی طور پہ اسے مقرر کرنا، جیسے اللہ نے کہا کہ وہ ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا، جیسے اللہ نے رات و دن کو بنایا ایک نظام کے تحت، رات و دن اسی نظام کے تحت آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس میں سرب و انحراف نہیں ہے۔ اور ایک ہے کسی چیز کا حکم دینا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے مقرر کرنا تکوینی، اور ایک ہے مقرر کرنا تشریعی، یعنی کسی چیز کا پابند بنانا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو یہ جو فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، کہ ہم نے اس کو تمہارے درمیان حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ تو ظلم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، اس حکم کی خلاف ورزی کرتے کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ہم نے دن کو بنا دیا، رات کو بنا دیا، تو رات و دن آ رہی ہے، جا رہی ہے، اللہ کے حکم سے کوئی اس میں انحراف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جعل تکوینی ہے، اور یہ جو ہے جعل تشریعی ہے کہ ہم نے تم پر یہ قانون نافذ کیا ہے اور تم کو اس قانون کی پیروی کرنی ہے۔
اب چونکہ بندوں میں اطاعت اور معصیت دونوں کا جذبہ ہے، اس لیے کچھ لوگ اطاعت کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ معصیت کی راہ پہ چل کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو جیسا کر رہے ہیں ان کے لیے ویسا انجام ہے، ثواب ہے، عذاب ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا، آپس میں دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کیا ہے بھائی؟ انسان کا اپنے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے، دوسرے کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ کرنا حرام ہے۔ ظلم کا تعلق دماء سے ہے، ظلم کا تعلق اعراض سے ہے، ظلم کا تعلق اموال سے ہے۔ کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کے جسم کے ساتھ ناحق کوئی اذیت والا معاملہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے مال کے ساتھ ناحق کوئی معاملہ کرنا، کسی کا مال ناحق لے لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ چاہے وہ ناحق لے لے چوری کر کے، چاہے ناحق لے قانونی طور پر، کسی بھی طریقے سے ناحق کسی کا مال لے رہا ہے تو وہ ظلم ہے، چاہے وہ اچھے راستے سے کیوں نہ لے رہا ہو، قانونی راستے سے کیوں نہ لے رہا ہو۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ میرے پاس اپنی مسائل کو لے کے آتے ہیں اور حقوق کے مطالبات لے کے آتے ہیں، خصومت لے کے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو صاحب حق ہو وہ زیادہ اچھی طرح بات کو رکھنا نہ جانتا ہو، اور جو صاحب حق نہ ہو وہ بہت چرب زبان ہو اور بات کو بہت ڈھنگ سے رکھنا جانتا ہو، اور میں اس کی بات سے متاثر ہو کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اگر معاملہ ایسا ہے تو جو شخص بھی وہ کسی کا مال ناحق طریقے پہ لے رہا ہے، چاہے میرے فیصلے کے بعد لے رہا ہو، وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ تو گویا کہ کسی غلط فیصلے کی وجہ سے، غلط دلائل کی وجہ سے کوئی غیر کا مال اپنا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے کسی کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑنا، اسی میں غیبت ہے، اسی میں چغل خوری ہے، اسی میں گالی گلوج ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہیں۔ اور تو گویا کہ کسی کا ناحق خون بہانا، اب ناحق خون بہانے میں ہی یہ بھی داخل ہے کسی کے عضو کو ناحق ضائع کرنا، یا علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی انسانی جسم کا ناحق استعمال کرنا۔ اسی لیے علماء نے اعضاء کی پیوند کاری کو منع کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے عضو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک انسان اپنے عضو کا مالک نہیں ہے، یہ جسم، یہ جسمانی اعضاء انسان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ملکیت اللہ کی ہے۔ بندوں کو یہ اعضاء نفع کے لیے دیے، منفعت کے لیے دیے گئے کہ تم ان سے فائدہ اٹھا لو، مالک اللہ ہے۔ اسی لیے انسان اپنے اعضاء کو، چونکہ وہ مالک نہیں ہے، نہ بیچ سکتا ہے نہ ہبہ کر سکتا ہے، کیونکہ بیچنے کے لیے، ہبہ کرنے کے لیے ملکیت چاہیے۔ اسلام نے کیوں منع کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بے شمار برائیوں کے راستے کھلیں گے۔ تو کسی انسانی جسم کا ناحق استعمال کرنا، کوئی کہے گا تو اپنا ہاتھ کاٹ کے ہمیں دے دو۔ اگر ان چیزوں کو جائز رکھا جاتا تو کتنے لوگ غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے، کتنے لوگ اس کے ذریعے کتنے جرائم انجام دیتے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ظلم ہیں۔ تو اس ظلم کا تعلق چاہے انسانی جسم سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے عزت و آبرو سے، اعراض سے ہو، سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ حتیٰ کہ انسان کا اپنی جسم کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کرنا، وہ بھی اسی میں داخل ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اپنے جسم کو موت کے حوالے کرنا، یا اپنے جسم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا جس سے اس کا جسم اذیتوں سے دوچار ہو جائے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ لوگ سیلفی نکالنے کے چکر میں اپنے آپ کو، جسم کو خطرے میں ڈالتے ہیں، پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کے کوئی شوق پورا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہیں کہ اپنے آپ کو جس موت کے خطرات کے حوالے کرنا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ،
اے میرے بندو تم میں کا ہر شخص ضال ہے، گمراہ ہے، سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت دے دی۔ بھئی اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو پھر انسان کا صحیح راستے پہ چلنا ممکن نہیں ہے۔ ضال کا دو مفہوم ہے، ضال کا ترجمہ کرتے ہیں گمراہ، لیکن ضال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ گمراہ جسے صحیح دین کا، صحیح حق کا پتہ ہی نہ ہو، وہ بھی ضال ہے، جسے حق معلوم ہی نہ ہو، سچائی معلوم ہی نہ ہو، دین معلوم ہی نہ ہو، یہ بھی گمراہی ہے۔ دوسرا ضال کہ معلوم ہو لیکن وہ اسے قبول نہ کرے، معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہ کرے۔ اور اس دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جنہیں حق کی معرفت ہی نہیں، حق کا علم ہی نہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں حق معلوم ہے، راستہ معلوم ہے، لیکن وہ اس راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو حق کا معلوم ہونا بھی، حق سے وابستگی بھی، اور حق پر چلنا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے مدد کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے میرے بندو تم کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت دی۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے انسان کو اگر ہدایت مل گئی ہے تو وہ اسے اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں دیندار ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں اور میں اتنے خیر کے کام کرتا ہوں۔ اپنی ہدایت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ہدایت کے دونوں مرتبے، چاہے وہ معرفت حق کے ہوں، چاہے حق پر کہ راہ پہ چلنے والی معرفت ہو، بہرحال دونوں اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کا اس پر فضل و احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو میں تمہیں ہدایت دوں گا، مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو میں ہدایت دوں گا۔ اب ہدایت طلب کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ بھئی اللہ سے ہدایت ماننا کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، دوسرا ہدایت کی طلب یہ ہے کہ ہدایت والے اعمال کرنا، ہدایت کے راستوں سے جڑ کے رہنا، ہدایت کے مقامات سے یا جن چیزوں کے ذریعے انسان کو خیر سے تعلق ہوتا ہے ان سے جڑ کے رہنا۔ ایک انسان مسجد میں آئے ہی نہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، نہیں، مسجد میں آئے بھی اللہ سے توفیق نماز بھی مانگے، ہدایت والے خیر والے اعمال بھی کرے اور اللہ سے ان اعمال پر ثابت قدمی بھی مانگے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور گھر میں بیٹھا رہے۔ تو ہدایت کی دعا بھی کرے اور ہدایت کی طرف قدم بھی بڑھائے، اور اس ہدایت کے لیے جو اعمال، جو کوششیں، جو تدبیریں اس کے بس میں ہیں ان تدبیروں کو بھی کرے، تو جا کر کے یہ ہدایت کی طرف سچی طلب ہے۔ اور اگر انسان اپنے بس والی باتیں نہیں کر رہا ہے، اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا ہے، اور صرف کہہ رہا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دیا، جب اللہ ہدایت دے گا تو میں نماز پڑھوں گا، تو گویا کہ یہ ہدایت کی طلب سچی نہیں ہے۔ تو سچی طلب کے لیے اللہ سے فریاد کے ساتھ ساتھ انسان کے بس میں جو تدبیر ہے اس تدبیر کو کرنا، اس کی طرف قدم بڑھانا، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انسان کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے بندو کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں نے کھلایا۔ روزی دینے والی ذات کون کی ہے؟ کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ قرآن میں پوچھے کیا تم پودوں کو اگاتے ہو، کھیتیوں کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انسان تو صرف بیج ڈالتا ہے، لیکن اس بیج کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک پودا بنانا اور ان پودوں سے پھر مختلف پھلوں کو، دانوں کو، اناج کو نکالنا، یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کہ انسان صرف بیج کو مٹی کے حوالے کیا، لیکن اس مٹی میں چھپے ہوئے بیج کے اندر تبدیلی کس نے لائی؟
اور اسے تدریجی طور پہ کونپل کے بعد پھر لہلاتا ہوا درخت بنایا اور ماحول سے اس کو ماحول عطا کیا۔ بہت سی مرتبہ بعض کسان کھیتی کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ سارے مراحل انسان بظاہر تدبیر کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، ظاہری اعمال کر رہا ہے، لیکن ان تمام مراحل سے کون گزار رہا ہے؟ کہتا ہے انسان کہ میں نے کھیتی کی۔ ارے بھائی تم نے کیا کھیتی کی؟ تم تو صرف بیج کو حوالے کر کے چلے آئے، اس کے بعد تم نے یہ کیا کہ وقت پڑا تو تم نے پانی دے دیا، کچھ دوا اور چیزیں دے دیا، باقی تمام مراحل سے گزارتے ہوئے اس کو ایک مفید پھل اور پھلدار درخت اور دانے دار درخت کس نے بنایا؟ وہ تو اللہ ہے۔ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے اور ان بارشوں کو پھر زمین میں خزانہ جمع کون کرتا ہے اور پھر اسی زمین سے پانی کی شکل میں ہمیں کون عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کھلایا ہے، مجھ سے روزی مانگتے رہو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کپڑا پہنایا، تو مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا، لباس عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا کہ یہاں پہ لباس اور غذا دو چیزیں آئیں، غذا اور لباس، ان دونوں کے بارے میں کیا کہا؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مانگنے کے لیے مانگنے کے قابل بننا، وہ کیسے بنتا ہے؟ انسان اعمال صالحہ کے ذریعے، کہ انسان اعمال صالحہ کر کے رب سے تعلق بنائے اور اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل بنائے، اور پھر اس کے بعد رب کی عنایت کے طور پر اسے رب سے طلب کرے اس طور پر کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ذرائع مقرر کیے ہیں، جو انسان کی ذمے جن تدبیروں کو لازم کیا ہے، ان تدبیروں کو اختیار کرے، ان تدبیروں کو اختیار کرے۔ جیسے مثال روزی کے لیے جو تدبیریں ہیں، کھیتی باڑی کرنا یا جاب ملازمت وغیرہ وغیرہ، جو انسان کی تدبیریں، ایک لقمے کو منہ تک پہنچنے سے پہلے جو انسان کی تدبیریں ہیں، چاہے وہ کھیت میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، جاب میں ہو، کمپنی میں ہو، یہ ساری انسانی تدبیریں اس ایک لقمے کو حاصل کرنے کی کوششیں ہیں۔ اندازہ لگائیے ہماری محنت بھی کیا محنت ہے، صبح سے شام تک دوڑ دھوپ، کھیتی باڑی، ان تمام کا نتیجہ یہ ایک لقمہ بنتا ہے۔ اس ایک لقمے کی کتنی قیمت ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں، اور اس وقت جب لقمہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس ایک لقمے کے پیچھے ہم نے کتنی دوڑ دھوپ کی ہے اور اللہ کی کتنی رحمتیں ہمارے ساتھ رہی، تب جا کے یہ ایک لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈالنے کے قابل ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ بتائیے، اور یہ لقمہ کتنا قیمتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ کھانے کو ضائع نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس ایک دانے کو حاصل کرنے کے پیچھے انسانوں کی ایک نہیں انیک انسانوں کی کتنی محنتیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک روٹی کا ایک لقمہ آپ نے توڑا کھا لیا، لیکن کبھی سوچا کہ اس ایک روٹی کے ایک لقمے کے پیچھے ماضی کی کتنی محنتیں ہیں؟ کسان کی محنت ہے، تاجر کی محنت ہے، اور خود آپ کی اپنی محنتیں ہیں۔ ان تمام محنتوں کے بعد یہ ایک پھر آپ کے گھر کی خواتین کی محنتیں ہیں کہ وہ آٹا گودا ہے، پھر اسے روٹی بنایا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک لقمہ آپ اپنے منہ میں پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے رزق کی طلب، لباس کی طلب کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اعمال خیر جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے مستحق بناتے ہیں، ان اعمال خیر کو کرنا۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو روزی سب کو ملتی ہے، تو نہیں، اعمال خیر کے ساتھ نعمتوں کا مستحق بن کے جو نعمت مل رہی ہے وہ نعمت ہے، اور نافرمانیوں کے ساتھ جو چیزیں مل رہی ہیں وہ نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تو کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کا ذریعہ ہے۔
وہ اللہ دے رہا ہے، روزی ہے اللہ کی، لیکن اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ کھلایا تھا، اس کا بدلہ دو، اس کا بدلہ تم نے میری روزی کو کھانے کے بعد بھی میری نافرمانی کی، بے سر کفر کیا، شرک کیا۔ تو طاعت کے ساتھ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ حقیقی نعمتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اعمال خیر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز سے جڑی ہوئی جو تدبیریں ہمارے ذمے ہیں ان تدبیروں کو اختیار کریں۔ اسی میں یہ ہے کہ بھئی کپڑے پہننے کے لیے کپڑے کے کارخانے کھولنا، اور اس کی کپڑے کی تدبیریں کرنا، اور اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنا، وغیرہ وغیرہ جو تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس میں فرمایا کہ ان کاموں کو کرو، گویا کہ ان کاموں کے کرنے میں بھی دیکھیے یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تم تو روزی کھیتی باڑی کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، تدبیر اختیار کرتے ہو، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں پہ ساری تدبیروں کے کرتے وقت نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں محض ایک ظاہری تدبیر ہے، ورنہ اصل غذا لباس دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اس کا فضل ہی ہوگا، تب جا کر کے یہ ہماری تدبیر، ہماری یہ کوشش ہمیں روزی دلانے کا ذریعہ بنے گی، ہمارے بدن پر لباس کلانے کا ذریعہ بنے گی، ورنہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کی طرف سے عنایت نہیں ہوگی تو ہماری یہ تدبیریں ضائع ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ انسان اپنی محنتوں اور تدبیروں کے وقت بھی نظر اس عطا کرنے والی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو تم لوگ رات و دن نافرمانیاں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو۔ یہ بھی تو غلطی ہے کہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم عبادت سے غافل اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ تو تمہارا کوئی لمحہ معصیت سے خالی نہیں ہے، رات و دن تم خطائیں کرتے رہتے ہو، لیکن ہماری خطا سے اس کی رحمت وسیع ہے، ہماری خطاؤں سے اس کی رحمت وسیع ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ تم تو رات و دن نافرمانیاں کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جمیعہ کا لفظ کہا، تم ایک طرف خطا کار ہو تو ایک طرف اللہ غفار ہے، کہ تم رات و دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر جب معاملہ ایسا ہے تو ایک طرف خطا کار ہے، ایک طرف غفار ہے، بس ان دونوں کا ربط ہونا ضروری ہے، ان دونوں کا ربط ہونا ضروری ہے کہ خطا کار غفار سے جڑ جائے، خطا کار غفار سے جڑ جائے، بس اتنی ہی ضرورت ہے۔ ادھر غفار مغفرت لیے انتظار کر رہا ہے، اور خطا کار تو خطا کار ہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خطا کار کا اپنے غفار سے جڑ جانا ہے۔ فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ بس وہی خطا کار اپنے غفار رب سے جڑ گیا۔ جڑنے کا کیا؟ جو توبہ کی جو شرطیں ہیں، جو توبہ کے طریقے ہیں، رب سے جڑنے کا جو طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، نہ کرنے کا آئندہ یقین ہو، شرمندگی کے ساتھ ان برائیوں کو مکمل چھوڑ چکا ہو، تو توبہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے، رب کو منانے والے اعمال کو اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے جڑ جائے، تو وہ تو مغفرت کر ہی رہا، خود کا روانہ اغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ مغفرت دینے والے رب سے اس کا مغفرت کا طلبگار بندہ مغفرت والے اعمال کو کرتے ہوئے، توبہ کی شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اس رب سے جڑ جائے، معافی ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا اے میرے بندو لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ تم لوگ
نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے، اس قابل نہیں کہ تم لوگ مجھے نقصان پہنچا سکو یا نفع پہنچا سکو۔ تم نہ نفع پہنچانے پر قادر ہو نہ مجھے نقصان پہنچانے پر قادر ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، کہ تم میں کے اولین و آخرین انسان و جنات سب کے سب بہت بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں، کوئی ایک بھی نافرمان باقی نہ رہے، بلکہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ جائیں سب کے سب۔ اس سے بھی اللہ کہتے ہیں میرا کوئی فائدہ نہیں، میری بادشاہت میں اس سے تھوڑا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم میں کے اولین و آخرین انسان و جنات سب کے سب بدکرداری کی تمام حدوں کو پار کر دیں اور فاسق و فاجر ہو جائیں، تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ذات بے نیاز ذات ہے، اس کی بادشاہت کی وسعت ہماری نفع و نقص ہماری معصیتوں سے نہ گھٹتی ہے نہ ہماری اطاعت سے وہ معصیت کوئی بڑھتی ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم میں کا اولین و آخرین اور انسان و جنات سب کے سب ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، اذان ہو جانے دیجیے، اذان کے فرمایا کہ اگر اے میرے بندو، اور کمال کی بات ہے اللہ ہر جگہ میرے بندو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ پیار کے الفاظ میں مخاطب کر کے نصیحت کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم میں کا اولین و آخرین انسان و جنات سب کے سب ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور وہ سب کے سب مجھ سے سوال کریں اور ہر ایک کو میں اس کی سوال کی چیز دے دوں، کسی کی فریاد کو نہ لوٹاؤں، جو جتنا مانگے وہ دے دوں، تو فرمایا کہ اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں داخل کر کے جب نکالیں گے تو اس کی نوک پہ جو پانی ہوگا اس پانی کے برابر بھی میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ کیسا خزانہ ہے اس کا! اور پھر بھی جب ضرورتیں ہمیں پڑتی ہیں تو ہم اس کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں۔ جب ہمارا اللہ ہمارا مالک اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، بس ہم ہر در سے جڑ جاتے ہیں، اس در سے نہیں جڑتے ہیں، ہر خزانے کے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جس خزانے کے مالک کے پاس جا کر کے ہمارے مسائل حل ہونے ہیں ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، جبکہ وہ اس کا خزانہ کیسا ہے کہ ساری انسانوں کو، اولین و آخرین کو، جنات و انسان کو دے دے تو بھی اس کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیسا خزانہ ہے اس کا! فرمایا اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ بھی ایک پیغام کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں جسے میں تمہارے لیے جمع کر کے رکھ رہا ہوں۔ تم نے آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے ذکر کتنے کیے، تسبیحات کتنے پڑھے، کتنی نیکیاں کی، کتنی بھلائیاں کی، کتنی نافرمانیاں کی، کتنی بد نظری کی، کتنی بار غیبت کی، کیا کیا شرارتیں کی، کتنا لوگوں کا حق مارا، کتنا اپنی زمین کو ادھر سے ادھر بڑھا دیا، کتنی اپنی دیوار کو کھسکا دیا، کتنے لوگوں کے مال کو چپکے سے دبا لیا، کتنا جو ہے تم نے کسی کو بیوقوف دیکھ کر کے چیز کو مہنگا بیچ دیا، تم نے کیا کیا شرارتیں کی ہے اور کیا کیا نیکیاں کی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہارے خیر کی تمام باتیں اور تمہارے شر کی تمام باتیں، تمہاری طاعتیں اور تمہاری معصیتیں، یہ سب کے سب میرے پاس جمع ہیں، محفوظ ہیں۔ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، میں اسی کا بدلہ تمہیں دوں گا، پورا کا پورا بدلہ دوں گا۔ اب اپنا محاسبہ کر لو، خیر و شر دونوں جمع ہیں، اللہ محفوظ رکھ رہا ہے۔
اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ذرا اپنا محاسبہ کرو، اپنے نام اعمال میں جھانک کے دیکھو کہ میں نے جو بھیجا ہے، میرے رب نے میرے لیے جو جمع کر رکھا ہے، اور جو خزانہ میں جو آگے بھیج چکا ہوں اپنے ماضی کے دنوں میں، اپنے اعمال جو میں کر چکا ہوں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کامیاب بنانے والے ہیں، ناکام بنانے والے ہیں، ناراض کرنے والے ہیں یا خوش کرنے والے ہیں، محاسبہ کرو اپنا۔ فرمایا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، جھانک کے دیکھ رہا ہے تو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے خیر کے کام کیے ہیں، گناہوں سے بچ کے رہا ہوں، اچھی چیزیں دکھ رہی ہیں، تو اس پر اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اس پر اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے مجھے میرے ماضی کو اچھا گزروا رکھا ہے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور اگر وہ پیچھے جھانک کے دیکھ رہا ہے تو طرح طرح کی نافرمانیاں، شرارتیں، بے اعتدالیاں دکھ رہی ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ کیوں؟ جو کچھ بھی کیا ہے اس نے اپنے، وہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ اس کے نام اعمال ہیں، لیکن فلا یلومن الا نفسہ کا دو موقع ہے۔ اگر دنیا میں جھانک کے دیکھ لیا اور نظر آ گئی وہ برائیاں تو توبہ کا موقع ہے، اس ملامت کے بعد شرمندگی کے آنسو کے ساتھ رب کے دربار پہ پہنچنے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ماضی کی طرف جھانک کے نہیں دیکھا، اپنی بدعمالیوں کا جائزہ نہیں لیا، تو پھر آخرت میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا۔ پیچھے مڑ کے تو دیکھنا ہے، چاہے ابھی دیکھ لیں چاہے آئندہ دیکھ لیں، ابھی دیکھیں گے تو تلافی کے اور معافی کے راستے ہیں، لیکن آخرت میں ماضی میں جھانک کے دیکھنا ہوگا تو سوائے اپنے آپ کو ملامت کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، جزا کے دروازے کھلے ہوں گے، چاہے وہ جزا جنت کی شکل میں ہو چاہے وہ جزا جہنم کی شکل میں ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے والا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔